علی صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. علی صاحب پریس کانفرنس آپ نے بھی دیکھی ہوگی. دہشت گردی کی جو بڑھنے کی وجہ بتائی گئی ہے وہ خیبر پختونخوا حکومت کی پور گورننس اور پرفارمنس ہے, اور اس کی وجہ بتائی گیا کہ جو نیکسس ہے کرائم اور ٹیررزم کا اس کو پشت پناہی حاصل ہے سیاسی, جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی ہے. جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سب سے پہلے تو جو وزیرستان اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں جو دہشت گرد حملے ہو رہے ہیں, بلوچستان میں بھی ہو رہے ہیں, لیکن اورنگزئی ڈسٹرکٹ میں جو کل جو شہادتیں ہوئی ہیں 11 جوان, اس میں ہمارے شہید ہوئے, کچھ آفیسرز بھی ہیں. خاص کر سپتین کا جو آیا ہے, ان کے والد صاحب کی جو امیجز ہیں کوئٹہ سے, بہت افسوسناک ہے, اور ہم ان شہیدوں کے ساتھ ہیں. تحریک انصاف اپنے شہیدوں کے ساتھ کھڑی ہے, اور انشاءاللہ ان بچوں کی, ان نوجوانوں کی, ان جوانوں کی قربانیاں جو ہیں وہ رائے گانی جائیں گی. دیکھیں ڈی جی صاحب کی جو پریس ٹاک ہے پوری تو میں نہیں سن سکا, خود میں اجلاس میں تھا, وہاں سے دیر سے آنا ہوا, لیکن اس کے کچھ حصے میں نے سن لیے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دہشت گردی تو بلوچستان میں بھی نہیں رک رہی. وہاں تو اس حکومت کے ایل آئی اپنی حکومت ہے, پیپلز پارٹی کی, تو وہاں بھی کا کوئی نیکسس ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک لائن ہوتی ہے, اس سے آگے کسی بھی شخص کو نہیں جانا چاہیے. یہاں کی عوام نے, خیبر پختونخوا کی عوام نے تحریک انصاف کو ووٹ کیا ہے. لاکھوں کروڑوں ووٹ تحریک انصاف کو پڑے ہیں, اور وہ ٹرسٹ کرتے ہیں عمران خان اور تحریک انصاف پہ. ہم سب چاہتے ہیں کہ دہشت گردی ختم ہو, اور ہم نے ختم اور روک کے دکھائی. وہ صوبہ جہاں روز دھماکے ہوتے تھے, ہمارے دور میں نہ کوئی ڈرون ہوا اور نہ وہ مسئلے پیدا ہوئے. میں سمجھتا ہوں اس پہ مل بیٹھنے کی ضرورت ہے, اور اس پہ ملک کے سب سے بڑے لیڈر جناب عمران خان صاحب کو انگیج کرنے کی, اور ان کی ان پالیسیز کو بھی اپنانے کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے نہ صرف امن آیا, کابل اور اسلام آباد اس میں پہ بات ایک کرتے ہیں علی محمد خان بحال ہوا. صاحب. جو امن کا ایک فیز تھا وہ کہیں بھی بات چیت کے ذریعے تو نہیں آیا, وہ اپیزمنٹ کے ذریعے تو نہیں آیا. وہ تو اس لیے آیا اے پی ایس کے واقعے کے بعد. اس سے پہلے بات چیت کی بڑی بات ہوتی تھی. اے پی ایس واقعے کے بعد تو ایک پالیسی تھی کہ دہشت گردوں سے نمٹنا ہے. اس میں کچھ اہداف فوج کے لیے تھے, کچھ اہداف صوبائی حکومتوں اور کچھ وفاق کے لیے تھے. تو وہ پالیسی تھی جس کی وجہ سے ہم نے امن ہوتے ہوئے دیکھا ہے. لیکن دوبارہ جب سے 2021 کے آخر سے یہ بات کرنا شروع ہوئی ہے کہ ٹی ٹی پی کو ری سیٹل کرو, ان سے بات چیت کرو, اس وقت سے ہم دیکھ رہے ہیں نا دوبارہ حالات بگڑے ہیں. بہت اچھا سوال ہے آپ کا شہزاد بھائی. میں نے ایک حصہ ان کا سنا پریس ٹاک کا, جس میں انہوں نے وہ اسٹیٹ کی بات کی ہے, آرٹیکل 7 کی, اور انہوں نے اس میں بتایا ہے کہ سیاسی حکومتیں ہی وہ اسٹیٹ بناتی ہیں جس میں قومی اسمبلی ہے, سارا کچھ ہے, وہ سارا انہوں نے بتا دیا. تو اسی کے تناظر میں یہ بات کہوں گا کہ دیکھیں, دہشت گردی کا خاتمہ سب چاہتے ہیں. مذاکرات کی بات اس ملک میں ایک زمانے میں ہوتی رہی, پھر آرمی پبلک اسکول کا بدقسمت واقعہ ہو گیا, اور پوری قوم ایک پیج پہ آئی. ابھی میں نے اسٹیٹ منسٹر فار انٹیریئر محترم جو ہے اپنا طلال صاحب جو ہے ان کی, میں نے طلال بھائی کی میں نے بات سنی ہے تھوڑی سی. تو انہوں نے 2014 کے بعد امن کی بات کی. یہ بتانا شاید بھول گئے کہ ملک کے سب سے بڑے لیڈر عمران خان صاحب, میاں صاحب کے ساتھ ایک پیج پہ بیٹھے ہوئے تھے دہشت گردی کے خلاف, تو امن آیا, تو سب کو کریڈٹ جاتا. علی صاحب آپ وہی بات دہرا رہے جو میں نے کی, اور آپ نے کہا کہ اچھا سوال ہے, لیکن اس کا جواب نہیں ملا نا. کیا امن بحال ہوا ہے بات چیت کر کے, اپیزمنٹ کر کے, یا جنگ لڑ کے, ان سے لڑائی لڑ کے؟ اس کا تو بڑا سادہ سے جواب ہے نا, آپ خود بتا دیں. دیکھ لیں کیا ہوا ہے 2015 آنورڈ. تھوڑا سا مجھے بولنے دیں. ان لوگوں سے, یہ جو طالبان ہیں, ان سے گفتگو یا ریپیٹریشن کی تجویز آئی تھی اس وقت کی جو قیادت تھی ملٹری, ان کی طرف سے, کہ وہ چیزیں ٹھیک کی جائیں. ظاہر ان کی نیت ٹھیک ہوگی. عمران خان صاحب کی پرائم منسٹرشپ میں ایک میٹنگ اس پہ ہوئی اوائل میں, اینڈ میں 2021 میں اس میٹنگ کا حصہ تھا. اس میں پروز اینڈ کونز ڈسکس کی ہوئے, ان ڈیپتھ ڈسکشن. ہمارے ایم این ایز, منسٹرز جو ٹرائبل ایریاز سے یا خیبر پختونخوا سے تعلق تھا, انہوں نے مخالفت کی, اور فیصلہ اس پہ نہ ہو سکا. اس کے بعد ہماری حکومت ختم ہو گئی. میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت آ گئی, ان کے دور میں فیصلہ ہوا, اور پارلیمنٹری کمیٹی آن نیشنل سیکیورٹی, جس پہ اس وقت کے وزیر داخلہ محترم رانا ثناء اللہ خان صاحب کی آفیشیل ٹویٹ بطور چیف منسٹر موجود ہے, اس میں تھوڑی سی کہ انہوں تصحیح نے کرنا چاہوں گا کہا علی محمد خان کہ صاحب, کچھ انہوں نے لوگوں نے کابینہ میں جو آپ کے قبائلی طالبان علاقوں سے کے, ایک مجھے پورا کرنے پھر میری بھی سن لیجیے گا جی. رانا صاحب نے اون کیا, انہوں نے ڈسکلوز کیا کہ نیشنل کمیٹی, پارلیمنٹری کمیٹی آن قومی سلامتی اور نیشنل سیکیورٹی نے اپروو کیا ہے کہ طالبان جو ہیں ان سے بات کی جائے, اور ڈسکشن کی جائے, اور ریپیٹریشن جو بھی چیزیں تھیں وہ کی جائے.
تو اگر مذاکرات غلط تھی یا ریپیٹریشن غلط تھی تو وہ تو میاں شہباز شریف صاحب کے پہلے 16 مہینے کے دور میں علی محمد خان صاحب معاملہ ایسا ہے کہ جب یہ پالیسی آپ میری عرض سن لیجیے گا نا، میں تھوڑا سا اس کو درست کر دوں نا، پھر آپ اس کا جواب دیجیے گا. جب یہ پالیسی بنی تھی، ایک تو وہ عمران خان صاحب نے جو ہے آ کے خود اس کو پروموٹ کیا، اس کے فوائد بتائے. اس وقت کچھ لوگ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کابینہ میں تھے جن کا علاقوں سے تعلق تھا، انہوں نے اس کو ضرور اپوز کیا تھا، لیکن اس وقت آپ کے انفارمیشن منسٹر تھے، وہ آ کے ڈیفینڈ کرتے تھے، ہمیں بتاتے تھے کہ نہیں، ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے. جب عمران خان کی حکومت چلی گئی تب بھی وہ اس پالیسی کا دفاع کرتے رہے، بلکہ تقریباً اس کے 1 سال بعد بھی انہوں نے ایک انٹرویو دیا، انہوں نے کہا ان کو لانا غلط نہیں تھا، لیکن ان کو صحیح طریقے سے ریہیبلیٹیٹ نہیں کیا گیا، ان کو وہ پیسے نہیں دیے گئے تاکہ وہ ایک سوسائٹی میں کا حصہ بن جاتے. تو وہ تو اپنی پالیسی کا دفاع کرتے رہے ہیں. بہت اچھا سوال ہے. چیزیں میں نے آج اس پہ ٹویٹ کی ہے بڑی لمبی، اور قومی اسمبلی میں میری بجٹ سیشن کے دوران اس پہ سپیچ موجود ہے کہ ہم پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے ریپیٹریشن کا. ہمارے دور میں ایک میٹنگ ہوئی، ڈسکس ہوا، فیصلہ نہ ہو سکا. فیصلہ ہوا میاں شہباز شریف کے دور میں، انہوں نے اس کو اون کیا. میں تو یہ کہتا ہی نہیں ہوں کہ بدنیتی سے شہباز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا یا ہمارے دور میں کوئی بدنیتی تھی کہ ہم نے اس کو نہ مانا. سب چاہتے ہیں کہ امن ہو. کیا جب شہباز شریف صاحب کے دور میں یہ ریپیٹریشن پہ عمل ہوا اور ان کو یہاں لایا گیا، تو میں یہ کہوں کہ شہباز شریف صاحب ملک دشمن جی سوال میں نے تنازع سے کیا ہے، میرے پاس وقت کم رہ جائے گا. علی صاحب ہمیں اب دیکھیں لوگوں کی جانوں کے حوالے سے بات کرنی ہے. میں ذرا سوال ہے میرا، میرے سے سوال سن لیجیے پلیز، میرا سوال سن لیجیے. حل کی طرف جائیں. جی مسئلے کا حل آپ مجھے بتائیں کہ اگر ایک ریاستی پالیسی یہ ہے کہ ہم نے یہ خوارجی ہیں ان کے خلاف ایکشن کر رہے ہیں اور ہمیں کوئی افغانستان کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، افغانستان سے ہم بار بار کہہ چکے ہیں دہشت گردوں کو روکیں، اپنی سرزمین نہ استعمال ہونے دیں، وہ اس پہ باز نہیں آ رہے، ان کا کوئی مثبت رد عمل نہیں ہے. اب اگر ایک حکومت کی طرف سے یا عمران خان کی طرف سے بار بار یہ کہا جائے گا کہ نہیں دیکھیں یہ تو طریقہ ہی نہیں ہے لڑنے کا اور ہمیں تو جو ہے بات چیت کرنی چاہیے، تو یہ اگر پالیسیز میں اتنا کلیش رہے گا تو ہم ایک دہشت گردوں کے خلاف بیانیہ نہیں بنا سکیں گے. تو یا تو آپ کی حکومت بیٹھ کے بات کرے گا، عمران خان صاحب نہیں کر سکتے، لیکن اس طرح کے بیانات تو کوئی حل تو نہیں نظر آ رہا نا. یہ تو نقصان ہی دے رہے ہیں کیونکہ روز وہ یہ بیان دیتے ہیں اور جس سے قوم ایک پیج پہ نہیں ہو پا رہی ہے. دیکھیے کوئی اس میں شک و شبہ نہیں ہے، شک و شبہ پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پشاور میں آ کے آپ کو بات وہ کرنی چاہیے جس کے پیچھے پورا خیبر پختونخوا کھڑا ہو. ہمارے ادارے، ہماری فوج اپنے عوام کے بغیر ہی جنگ نہیں لڑ سکتے. کس نے کہا ہے کہ جو ہم پہ گولی چلاتا ہے ہم اس کو گولی نہ ماریں؟ جو ہم پہ ایک گولی چلاتا ہے ہمیں اس پہ 10 گولیاں چلانی چاہیے. تو مذاکرات کس سے بات کرنے کی ہو رہی ہے پھر؟ لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گرد جو ہم پہ حملہ کر رہا ہے اس سے تو آپ مقابلہ کریں، اور جو ہو رہا ہے اور ہماری شہادتیں آ رہی ہیں اس سے فوجی نہیں سویلین بھی شہید ہو رہے ہیں. لیکن ایک جو ہمسایہ ملک ہے اس کو آپ نے انگیج کرنا ہوتا ہے. ہمارے دور میں جب وہ تو امن فورن تھا منسٹر جا کے اس وزٹ کے بھی بعد کرتے ہیں، 16 لیکن آپ کہہ رہے مہینے ہیں میں دہشت گردوں سے مذاکرات اس نہیں کے کرے تو عمران خان صاحب جو ٹویٹ کر رہے ہوتے ہیں بار بار کہ یار بات چیت کریں، وہ کس سے کہہ رہے ہوتے ہیں کریں؟ بھائی جان میری بات سن لیں. ایک دہشت گرد سے اس کو جواب دینے میں، دہشت گرد کے خلاف کارروائی کرنے میں اور ایک ہمسایہ ملک کے ساتھ بات کرنے میں فرق ہوتا ہے. یہ وہی لوگ ہیں جن کو اس وقت کی حکومت، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ایک نیک نیتی سے لے کے آئے. پرامن انخلا ہوا سپر پاور امریکہ اور نیٹو کا، اور یہاں پہ ایک اسلامی حکومت بیٹھی اور ہم نے امن لانے کے لیے 2 عالمی اسلامی سربراہی کانفرنسیں کی، جس میں سعودی عرب کے سپورٹ سے ہوا. اور اس وقت کے آرمی چیف، ڈی جی آئی، سب ایوری بڈی واز آن ون پیج. تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ کابل سے آپ انگیج کریں. کیوں بلاول صاحب اور کیوں شہباز شریف صاحب اس وقت 16 مہینے میں ایک دورہ نہیں کیا؟ ابھی تو کیا ہے وزیر خارجہ ڈیپٹی پرائم منسٹر نے ابھی کیا ہے. بار بار یہ اسٹیٹڈ پالیسی رہی ہے کہ اپنی سرزمین کو نہ استعمال ہونے دیں. کیا آپ کو لگتا ہے اس پر طالبان حکومت نے کوئی ایکشن کیا ہے؟ کیا انہوں نے ٹی ٹی پی کو روکا ہے کہ پاکستان پہ حملے نہ کریں؟ اگر کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ بھی آپ کے سامنے آئی ہو، مجھے تو اس کے برعکس اسٹیٹمنٹ نظر آئی ہیں، تو آپ بتا دیں تو پھر ٹھیک ہے. اگر کوئی ہمیں مثبت وہاں سے سگنل ملتا ہے تو ہم کرتے ہیں. لیکن آپ کو نظر آئے کہ پچھلے 1.5-2 سال میں طالبان حکومت نے کہا ہوگا ٹی ٹی پی کو کہ نہیں ہم روکیں گے ان کو؟ دیکھیں میں تو ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں، میرا تعلق بھی اسی صوبے سے ہے. یہ بڑا ایک گمبھیر مسئلہ ہے. جو افغان طالبان ہیں ان کی ہسٹری رہی ہے، جو وہاں حکومت میں ہیں ان کو پاکستان کی بھی سپورٹ تھی اور ہماری تعاون سے یہ دوحہ میں، قطر وغیرہ میں جو مذاکرات ہوئے پھر پرامن انخلا ہوا، ان کی ہسٹری رہی ہے کہ پاکستان کو کبھی اٹیک نہیں کیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ حکومت سے انگیج کیجئے. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. کون ہے جو کہے گا کہ میرا فوجی لڑے میں اس کے ساتھ نہیں ہوں؟ لیکن پولیٹیکل انگیجمنٹ بھی ہو اور ساتھ میں دہشت گردی کی جنگ میں بڑے آپریشن کی بجائے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کریں تاکہ وہی ہو رہے ہیں. ابھی تک تو فل فلیج آپریشن نہیں ہو رہے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. تفصیلات بھی آج بتائی گئی.